کو اپنے کسی مقصد کے لیے، اپنے مشن کے لیے، اپنے کام کے لیے خدا چنتا ہے اور بلاتا ہے تاکہ انسان اس زمین پر خدا کی مرضی کو پورا کرے۔ میرے عزیزو، ہم انسان، خدا نے ہمیں عقل اور فہم عطا کیا اور اس کے ساتھ خدا نے ہمیں آزاد مرضی، جس کا ذکر آج پولس رسول دوسری تلاوت میں کرتا ہے کہ خدا نے ہمیں آزادی کی روح عطا کی، عقل بھی دی ہے اور آزادی بھی دی۔ عقل کیوں دی ہے؟ کہ ہم خدا کو جان سکے، لیکن اس سے بھی پہلے ہم اپنے آپ کو جان سکے۔ جب ہم خود کو جانیں گے کہ مجھے خدا نے کس مقصد کے لیے بنایا ہے، بلایا ہے اور بھیجا ہے، تو ہی ہم جان پائیں گے کہ خدا ہماری زندگی میں کیا کردار رکھتا ہے۔ میں نے کہا خدا نے عقل دی ہے تاکہ ہم خود کو جان سکیں اور خدا کو جان سکیں، اور عقل دماغ کے ساتھ ساتھ خدا نے ہمیں دل بھی دیا ہے، اور دل جو ہے وہ ہماری آزاد مرضی کی علامت ہے۔ آزاد مرضی خدا نے ہمیں دی ہے تاکہ ہم اپنی مرضی کے ساتھ، آزاد مرضی کے ساتھ خدا کو اور ایک دوسرے کو پیار کریں، خدا کو پیار کریں اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کریں۔ آج خدا کا کلام تینوں کلام میں ہمیں بلاوے کی، کسی بلاوے کا پیغام دیتی ہے کہ خدا انسان کو چنتا ہے، بلاتا ہے تاکہ انسان خدا کے مشن کو، اس کی مرضی کو اس زمین پر پورا کرے۔ میرے عزیزو، جب ہم آج کی پہلی تلاوت پر بیان کرتے ہیں، پہلی تلاوت میں ہم الیشا نبی جو ہے اس کی نبوت کی بلاٹ جو ہے اس کا بیان سنتے ہیں۔ الیشا نبی کو خدا الیاس کے ذریعے، الیاس نبی کے ذریعے چنتا ہے۔ کیوں چنتا ہے؟ کیونکہ الیاس خدا کے حضور فریاد کرتا ہے کہ اب مجھے اس کام سے رخصت ہونے کی اجازت دے، اور خدا اس کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ اب اپنی جگہ پر، اپنی گدی پر اپنے شاگرد الیشا کو بٹھائے تاکہ نبوت کا کام جو الیاس نے شروع کیا ہے وہ اب کام الیشا پورا کرے۔ اور کلام میں ہم نے سنا کہ الیاس اپنی چادر جو ہے وہ اپنے شاگرد الیشا پر ڈالتا ہے، اور یہ چادر اس کے اوپر ڈالنا جو ہے یہ اپنے اندر مخصوصیت کا، چنے جانے کا، بلائے جانے کا ایک نشان ہے کہ الیاس جب اپنی چادر اپنے شاگرد پر ڈالتا ہے تو اس کا شاگرد مخصوص ہو جاتا ہے خدا کی نبوت کے لیے۔ میرے عزیزو، ہمارے معاشرے میں بھی یہ ایک بڑی عام ہماری ثقافتی رسم ہے کہ جب بیٹیوں کا، لڑکیوں کا رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو اس کے سر پر، اس کے جو ہونے والے سسرال والے ہوتے ہیں وہ اس کے سر پر چادر ڈال کر آتے ہیں، دوپٹہ یا چادر اوڑھنی ڈال کر آتے ہیں کہ آج سے یہ لڑکی جو ہے ہمارے گھر کی عزت ہے، ہمارے گھر کے لیے اب یہ مخصوص ہو رہی ہے۔ اور یہ چادر ڈالنا جو الیاس الیشا پر اپنی چادر ڈالتا ہے تو اسے مخصوص کر دیتا ہے کہ آج سے تیری زندگی جو ہے، تیرا جینا مرنا جو ہے وہ خدا کے مشن کے لیے ہے، خدا کی نبوت کے لیے ہے، جو تو نے خدا کے لوگوں کے حضور، خدا کے لوگوں کے لیے خدا کے حضور گزارا ہے۔ اور پھر الیشا جو ہے وہ بیلوں کی قربانی خدا کے حضور گزارتا ہے۔ عزیزو، یہ پہلے چادر ڈال کر چنا جانا اور پھر بیلوں کی قربانی جو ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ الیشا نے
تو پھر یہ بلاوا ایک پختہ عزم، کمٹمنٹ اور وفاداری عہد مانگتا ہے کہ جو کام مجھے خدا نے دیا ہے میں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ اس کام کو پورا کروں۔ ابھی جب بلاوے کی بات کرتے ہیں، بلار کی بات کرتے ہیں، تو میرے عزیزو یہ بات واضح رہے کہ بلایا جانا یا بلار جو ہے اس کی کئی قسمیں، خدا طرح طرح انسان کو بلاتا ہے، اور یہ بلاوا خدا کی خدمت کا بلاوا ہو سکتا ہے، کہنانہ بلاٹ کا یہ بلاوا ہو سکتا ہے کہ لوگ خدا کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ میں خدا کی خدمت کے لیے کام بنوں گا، یا خدا کی خدمت کے لیے کوئی سسٹر بننا چاہتی ہے، کوئی فادر بننا چاہتا ہے، کوئی بردر بننا چاہتا ہے۔ ایک تو بلاوا یہ، اور میں نے کہا بلاوا ہمیشہ ذمہ داری مانگتا ہے، آزاد مرضی مانگتا ہے، وفاداری مانگتا ہے، اور عہد کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھنا مانگتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو اس کے ساتھ ساتھ خاندانی زندگی جو ہے، شادی شدہ زندگی جو ہے، یہ بھی خدا کی طرف سے ہی ایک بلاوا ہے، یہ بھی خدا کی طرف سے ایک بلاوا ہے جو خدا خود عطا کرتا ہے۔ اور قرآن مقدس میں تکوین کی کتاب میں ہم سنتے ہیں کہ خدا نے خود انسان کو مرد اور عورت کی صورت میں پیدا کیا ہے تاکہ وہ پھلے بڑھے اور زمین کو معمول و محکوم کرے۔ یہ بھی خاندانی زندگی بھی ایک بلاوا ہے، اور یہ خاندانی زندگی بھی دونوں طرف سے، میاں اور بیوی کی طرف سے برابر کی ذمہ داری مانگتی۔ یہ بلاوا جو ہے یہ بھی ذمہ داری مانگتی ہے کہ دونوں ذمہ دار رہے، ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہے، جو عہد انہوں نے خدا کے حضور، خدا کے کلام پر ہاتھ رکھ کر ایک دوسرے کے ساتھ جو عہد کیا ہے کہ میں دکھ اور سکھ میں، خوشی اور غم میں، بیماری اور تندرستی میں تمہارے ساتھ ہیں۔ میاں اور بیوی جو بھی ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہنے کا وعدہ کرتے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ اور خدا کے ساتھ وفادار رہنا۔ یہ بھی بلاوا ہے جس کے لیے خدا انسانوں کو بلاتا ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھیں کہ سارے خدا کی خدمت کے لیے بھی نہیں آ سکتے، سارے خدا کی خدمت کے لیے بھی نہیں آ سکتے، کیونکہ بلائے گئے بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے ہیں، اور خدا اپنے ان لوگوں میں سے چند کو چن لیتا ہے اپنی خدمت کے لیے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر خاندانی زندگی ہے، کیونکہ خدا کی خدمت کے لیے جو نوجوان بیٹے اور بیٹیاں خدا کی خدمت کے لیے آتے ہیں وہ خاندانی زندگی سے ہی خدا کی طرف آتے ہیں۔ اگر خاندان نہیں ہوں گے تو بلاوٹ کے لیے پھر کون اپنے آپ کو پیش کرے؟ اس لیے آج خدا کا کلام ہمیں اپنی بلاوٹ کو جاننے اور اس میں وفادار رہنے کا پیغام ہے۔ دوسری کتاب میں پولس رسول بھی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ خدا نے ہمیں آزاد مرضی کے لیے چنا ہے تاکہ ہم آزاد مرضی کے ساتھ ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کو نگلنا نہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچنی، ایک دوسرے کے لیے دل میں نفرت نہیں رکھنی، بلکہ حقیقی محبت جو ہے وہ آزاد مرضی کے ساتھ خدا کی روح سے نکلتی ہے، اور ہم نے اس محبت میں آگے بڑھنا ہے۔ میرے عزیزو انجیل مقدس میں بھی خدا یسوع مسیح شمالی جو علاقے ہیں فلسطین کے گلیل جلیل کا جو صوبہ ہے، خدا یسوع مسیح شمال سے جنوب کی طرف سفر کر رہے ہیں، اور فلسطین میں یسوع کے زمانے میں 3 بڑے
جلیل کا صوبہ، اس کے بعد سامریہ کا صوبہ اور پھر تیسرا یہودیہ کا صوبہ۔ ابھی شمال میں یہودی رہتے ہیں اور جو تیسرا صوبہ جلیل میں، پہلا صوبہ جلیل جو ہے اوپر شمال میں، اس میں یہودی رہتے ہیں، اور تیسرا صوبہ جو جنوب میں یہودیہ ہے اس میں بھی یہودی رہتے ہیں، لیکن جو درمیان کا صوبہ ہے وہ سامریہ ہے، اور یہودی سامریوں سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ جب یہ لوگ غلامی میں گئے، اسیری میں گئے، تو اس کے بعد آ کر ان لوگوں نے غیر قوموں کے ساتھ تعلقات قائم کیے، غیر قوموں میں انہوں نے شادیاں کی، اس لیے سامری لوگ جو ہیں یہ خدا کے حقیقی چنے ہوئے لوگ نہیں، یہ بنی اسرائیل کے خالص جو لوگ ہیں یہ وہ نہیں رہے، بلکہ ہم جو یہودی ہیں، جو یہودا کے قبیلے سے ہیں، ہم حقیقی اسرائیلی ہیں، ہم حقیقی خدا کے لوگ ہیں۔ اب یسوع مسیح جلیل سے یروشلم جانے کو ہے اور درمیان سے سامریہ سے گزرتے ہیں، اور سامری لوگ جو ہیں یسوع کو قبول نہیں کرتے۔ اسی راستے میں خداوند یسوع مسیح 3 لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں۔ پہلا کہتا ہے کہ اے خداوند تو کہاں رہتا ہے، میں تیرے پیچھے آنا چاہتا ہوں، اور یسوع مسیح کہتے ہیں کہ لومڑیوں کے پاس ماندے ہیں، غاریں ہیں، آسمان کے پرندوں کے پاس گھونسلے ہیں، لیکن ابن انسان کے پاس اتنی بھی جگہ نہیں کہ اپنا سر رکھ سکے۔ عزیزو، خود خدا جو پوری کائنات کا مالک ہے، بنانے والا ہے، خالق ہے، کیا اسے کسی چیز کی کمی ہو سکتی؟ کیا اس کے پاس اتنی بھی جگہ نہیں کہ اپنا سر رکھ کر کہیں سو سکے؟ عزیزو، خدا یسوع مسیح اس شخص سے بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں جس کا ذکر میں نے کیا کہ جب تو میرے پیچھے آنا چاہتا ہے تو کیا تو اپنا سب کچھ چھوڑ سکتا ہے؟ کیا تو اپنا گھر بار چھوڑ سکتا ہے، اپنا کاروبار، اپنے والدین، اپنے رشتے دار، اپنے عزیز و اقارب؟ کیا تو میرے لیے سب کچھ چھوڑ کر میرے پیچھے ہو سکتا ہے؟ دوسرا جو شخص یسوع سے جسے یسوع مخاطب ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اے خداوند میں تیرے پیچھے آؤں، لیکن پہلے میں اپنے باپ کو دفن کروں، پہلے اپنے باپ کو دفن کر آؤں، پھر آ کر تیرے پیچھے پڑوں۔ عزیزوں، اس کا باپ راستے میں جب وہ یسوع کے ساتھ جا رہا ہے تو اس کا باپ اس وقت ملا نہیں۔ وہ شخص چاہتا ہے کہ میں ابھی گھر چلا جاتا ہوں، ابھی میرا باپ جو ہے وہ زندہ ہے، میں اس کی خدمت کرتا ہوں، لیکن جب میرا باپ مر جائے گا، جب میں اسے دفنا دوں گا، چاہے 2 سال بعد، چاہے 5 سال بعد، چاہے 10 سال بعد، جب میرا باپ مر جائے گا میں اسے دفنا دوں گا، پھر میں تیرے پیچھے بولوں۔ اس شخص کے اندر بھی جو ایک مکمل وفاداری ہے، ایک مکمل کمٹمنٹ ہے، اس کی کمی ہے۔ تیسرا جو شخص ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ میں پہلے اپنے گھر جاؤں، گھر والوں کو رخصت کروں، گھر والوں سے مل لوں، اور پھر آ کر تیرے پیچھے۔ اور یسوع مسیح بڑا خوبصورت ثقافتی معاشرتی جواب دیتے ہیں کہ حالت حاضرہ کے پیچھے نہیں بیٹھے، حالت حاضرہ کے جو بندہ پیچھے بیٹھے گا، ادھر ادھر بیٹھے گا کہ کیا لین کے لیے قطار جڑی بن رہی ہے وہ کمیاں جڑیاں بن رہی ہیں بیٹیاں ہو جائیں۔ حالت حاضرہ کے کوئی پیچھے نہیں۔ آج کل ٹریکٹر نے، لیکن یسوع کے زمانے میں وہ بیل جو تھے وہ ہل کو جوتتے تھے، اور ہل چلانے والا جو ہل ہے، جو لکڑی کا ہل ہے، اس پر ہاتھ رکھتے ہیں تاکہ وہ ہل جو ہے، لائن جو ہے وہ سیدھی پڑے، ٹیڑھی نہ ہو۔ بڑا خوبصورت جواب کہ ہل پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے نہیں۔ عزیزو، یہ تینوں جو مثالیں ہیں، تینوں یہ جو شخص ہیں
پیش کرنے کی بلا ہے۔ دونوں طرف ہی یہ عہد اور وفاداری جو ہے بڑی ضروری ہے۔ جب کام بشپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ میں خدا کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، تو یہ ہاتھوں میں ہاتھ رکھنا جو ہے عہد اور وفاداری کا نشان ہے۔ آج سے میری زندگی جو ہے وہ کلیسیا، خدا اور اس کے لوگوں کی خدمت کے لیے مخصوص ہے۔ اسی طرح خاندانی زندگی جو ہے وہ بھی عہد، وفاداری، مکمل تابعداری جو ہے اس کا مطالبہ کرتی ہے۔ شادی شدہ زندگی میں بھی اسی طرح کہ جب میاں بیوی جو ایک دوسرے کو خدا کے حضور قبول کرتے ہیں، خدا کے کلام پر ہاتھ رکھتے ہیں اور عہد اور وفاداری کا وعدہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ حالت ہاتھ رکھنے آئے ادھر ادھر نہیں۔ بڑی خوبصورت مثال خدا یسوع نے دی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بلکہ پوری دنیا میں اس سے وفاداری کی کمی ہے، اس لیے شادی شدہ زندگی میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں ہمارے معاشرے میں، پھر بھی وفاداری ہے، عہد ہے، لیکن مگر کی ممالک میں آج یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ لوگ شادی شدہ زندگی میں وفادار نہیں رہتا۔ 3 سال بعد، 4 سال بعد علیحدہ ہو جاتے ہیں، نئی شادی کر لیتے ہیں، دوسری شادی کرتے ہیں، وہاں بھی یہی مسئلہ ہے، 2 سال رکھے رہے، پھر شادی چھوڑ دی، نئی شادی کر لی۔ لیکن خدا یسوع مسیح بڑا خوبصورت پیغام دیتے ہیں کہ ہر پر ہاتھ جو رکھ لیا ہے، ایک دوسرے کو جو قبول کر لیا ہے، اب یہی ہماری زندگی ہے، ادھر ادھر نہیں، پیچھے مڑ کے نہیں۔ آج خدا کا کلام ہمیں، آپ کو اور ہمیں جو خدا کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، آپ جو خاندانی زندگی کے لیے خدا کے حضور اپنے غلام کو پہچانتے ہیں، خدا کا کلام آج ہمیں اپنی غلامی میں وفادار رہنے کا پیغام دیتا ہے، اپنی غلامی کو پہچاننے کا پیغام دیتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں خدا کے کلام کو جاننا ہے، خدا کی مرضی کو پہچاننا ہے، خدا کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنی ہے، وفادار